قرآن کریم ختم ضرور کریں گے، اتنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک مرتبہ ہم بیٹھے روزانہ کا ایک سپارہ ہی شروع کر دیں، گھر میں بھی برکت ہوگی، قرآن کھولنے سے اللہ دل میں بھی نور پیدا کرے گا۔ پھر رمضان کا روزہ رکھ کے جب بندہ رب کی عبادت کرے گا اس کا تو لطف ہی اپنا ہے۔ صرف ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اور پھر بھوک سے کبھی کوئی بندہ مرا نہیں ہے، کوئی بندہ کہ جی وہ فلاں بندے کو روٹی نہیں ملی وہ مر گیا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمت دی ہے، فرمایا جب تمہارے اللہ مال دیتا ہے نا تو مال کی زکوٰۃ تم دیتے ہو، اللہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے، اور جب تم روزہ رکھتے ہو اس سے تمہارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ اگر سال میں 30 دن روزے رکھ لیے جائیں تو جسم کے کئی ایسے خصافات ہیں، ثقافتیں ہیں جو انسان کی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ ان کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا، اتنی پیاری چیزیں، اتنی پیارے اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں، ہم پھر بھی کہ وہ جی نہیں جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ جی اب گھنٹہ لگے گا، اب گھنٹہ کون کھڑا ہو کے قرآن سنے گا؟ نہیں، ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ تھوڑے سے معاملات کو پھیر کر لائیں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی بزرگ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے لیکن صحابیت کا درجہ نہیں ملا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے آپ سے پوچھا کہ جناب تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی تفسیر بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی جنگل کا سفر کیا ہے؟ تو کہا ہاں جی کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کیسے کیا ہے؟ کہ جنگل میں جھاڑیاں ہیں، میں نے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ کہیں کوئی جھاڑی کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے جس سے میرے کپڑوں کا نقصان ہو، اور میں نے بڑی احتیاط سے کپڑے سمیٹ کر اس جنگل کو پار کیا ہے۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، تم نے اپنے جسم کو سمیٹ کر اس زندگی کو گزارنا ہے۔ جب تم اپنے جسم کو سمیٹ کر ان خاردار جھاڑیوں سے گزر جاؤ گے پھر یاد رکھنا اللہ قبر بھی آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ حشر بھی آسان فرما دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ کرنی ہے، بلم باورا، اور جب اللہ توفیق دے دے تو پھر تکبر بھی نہیں کرنا۔ پھر یہ نہیں کہ اب نماز پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر جاننا شروع کر دیں، روزے رکھ لیے تو بے روزے جو ہیں ان کو حقیر جاننا شروع کر دیں، بلکہ ان کو احساس دلائیں، ان کی توجہ دلائیں۔ نہیں بھائی، بلعام باورا بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ رب نے اتنی قبولیت دی تھی کہ جب وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا دعا کے لیے، ہاتھ چہرے پر بعد میں پھیرتا تھا، اللہ قبولیت پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ اتنی رب نے عزت دی، لیکن اپنے عبادت پر تکبر کر بیٹھا، مان ہو گیا جی میں بڑا عبادت گزار۔ ایک غلطی ہو گئی، پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے حلق میں آئی اور اس کی چھاتی پر لٹکنے لگی، زمین چاٹتا تھا۔ ساری زندگی عبادت میں گزار کے آخری وقت میں عمل برباد کر بیٹھا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں پڑھے اتے نہ مان کری، پڑھے اتے نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنے تھوڑے سے عمل پر تکبر کر بیٹھیں اور اب وہی تکبر ہماری بربادی کا سامان بن جائے، ایسا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک درویش کے پیچھے دوڑتے تھے، اس درویش کا نام بشر حافی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اتنے عالم ہیں اور اس درویش کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس رب کو احمد ابن حنبل جانتا ہے بشر حافی اس کو پہچانتا ہے۔ میں تو صرف جانتا ہوں کہ اللہ ہے اور بشر حافی اس کو پہچانتا ہے، اور جب رب اپنی پہچان دیتا ہے وہ کب دیتا ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا سمجھ لو اس نے رب کو پہچانا ہے۔ اور جب رب کی پہچان ہوگی پھر کبھی بھی ہمیں اللہ رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک درویش بازار میں کھڑا تھا، اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، ہم تھوڑا سا تصور کر کے اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں۔
توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب وہ درویش